آپ یقین کریں گے کہ آج جس مشرق وسطیٰ کو ہم نقشے پر دیکھتے ہیں اس کے زیادہ تر ممالک صرف 100 سال پہلے موجود ہی نہیں تھے۔ نہ آج کا عراق، نہ اردن، نہ لبنان، نہ شام اپنے موجودہ سرحدوں کے ساتھ، اور نہ ہی سعودی عرب اپنی موجودہ شکل میں۔ لیکن اگر یہ ممالک موجود نہیں تھے تو پھر یہ آئے کہاں سے؟ کیا یہ سب قدرتی طور پر وجود میں آئے یا ان کی سرحدیں دنیا کی بڑی طاقتوں نے اپنی مفادات کے مطابق کھینچی؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات آج بھی کیوں محسوس کیے جا رہے ہیں؟ یہ کہانی صرف عربوں کی نہیں، صرف اسرائیل کی نہیں، اور صرف تیل کی بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی شطرنج کی کہانی ہے جو ایک صدی پہلے شروع ہوئی اور آج بھی جاری ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا سن 1914 میں۔ اس وقت دنیا کا نقشہ آج سے بالکل مختلف تھا۔ مشرق وسطیٰ کا بیشتر حصہ ایک عظیم سلطنت کے زیر انتظام تھا، سلطنت عثمانیہ۔ یہ صرف ایک ملک نہیں تھی، یہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک طاقت تھی جس نے تقریباً 600 سال تک عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ استنبول سے لے کر بغداد تک، دمشق سے یروشلم تک، مکہ اور مدینہ سے لے کر شمالی افریقہ کے کئی علاقوں تک عثمانی پرچم لہرا رہا تھا۔ یورپی طاقتیں اسے اکثر یورپ کا بیمار آدمی کہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں سلطنت اندرونی مسائل، معاشی دباؤ اور قوم پرستانہ تحریکوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ لیکن ایک سوال اہم ہے، اگر عثمانی سلطنت واقعی کمزور ہو رہی تھی تو پھر برطانیہ، فرانس اور روس اس کے مستقبل میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے تھے؟ اس کا جواب صرف زمین نہیں تھا، بلکہ زمین کے نیچے چھپا ہوا خزانہ تھا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تک دنیا بدل رہی تھی۔ باغ کے انجنوں کی جگہ تیل سے چلنے والی مشینیں آ رہی تھیں، بحری بیڑے تیل پر منتقل ہو رہے تھے، گاڑیاں بن رہی تھیں، ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے تھے۔ صنعتی انقلاب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا اور ہر بڑی طاقت جان چکی تھی کہ آنے والی صدی پر حکومت صرف فوج نہیں کرے گی بلکہ توانائی کرے گی۔ اسی دوران ایران، عراق اور خلیجی خطے میں تیل کے ذخائر کی اہمیت نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ برطانیہ نے اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے تیل کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا۔ اب مشرق وسطیٰ صرف مذہبی اہمیت کا خطہ نہیں رہا تھا بلکہ مستقبل کی عالمی معیشت کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ پھر آیا 1914۔ آسٹریا کے ولی عہد کے قتل نے ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جسے آج ہم پہلی جنگ عظیم کے نام سے جانتے ہیں۔ چند ہفتوں میں پورا یورپ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور روس اتحادی بن گئے۔ یہ جنگ صرف توپوں اور بندوقوں سے نہیں لڑی جا رہی تھی، پردے کے پیچھے سفارتکاری بھی پوری رفتار سے جاری۔ 1915 میں برطانیہ نے مکہ کے شریف حسین بن علی سے رابطہ کیا، جو بعد میں میک میلون حسین کورسپونڈنس کے نام سے مشہور۔ برطانیہ نے عرب بغاوت کی حمایت کے بدلے ایک آزاد عرب ریاست کے امکان پر گفتگو کی، لیکن ان خطوط کی زبان اتنی مبہم تھی کہ بعد میں دونوں فریق ان کی مختلف تشریح کرتے رہے۔ عرب رہنماؤں کو امید تھی کہ جنگ کے بعد ایک بڑا آزاد عرب ملک وجود میں آئے گا، لیکن لندن میں اسی وقت ایک اور منصوبہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ 1916 برطانوی سفارتکار مارک سائکس اور فرانسیسی سفارتکار فرانسوا پیکو خفیہ مذاکرات کر رہے تھے۔ نتیجہ نکلا اسکائی پیکوٹ ایگریمنٹ۔ اس خفیہ معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ اگر عثمانی سلطنت ٹوٹتی ہے تو اس کے عرب علاقوں میں برطانیہ اور فرانس اپنے اپنے اثر رسوخ کے علاقے قائم کریں گے۔ اس وقت نہ وہاں کے عوام سے رائے لی گئی اور نہ ہی مستقبل کی ریاستوں کی نسلی، مذہبی یا قبائلی حقیقتوں کو مکمل طور پر مد نظر رکھا گیا۔ بعد میں جب یہ معاہدہ منظر عام پر آیا تو عرب دنیا میں شدید مایوسی پھیلی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ انہیں ایک طرف آزادی کی امید دلائی گئی جبکہ دوسری طرف خفیہ طور پر خطے کی تقسیم کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سن 1917 میں ایک اور مختصر دستاویز سامنے آئی، صرف چند سطریں، لیکن ان سطروں نے آنے والی پوری صدی کی سیاست کو متاثر کیا۔ بیلفور ڈکلیریشن۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودی قوم کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہاں موجود غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔
یہ اعلان مختلف طبقات نے مختلف انداز میں سمجھا۔ صہیونی تحریک نے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا، جبکہ بہت سے فلسطینی عرب رہنماؤں نے اسے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ سمجھا۔ اسی لمحے سے ایک ایسا تنازع جنم لینے لگا جس کے اثرات آج ایک صدی بعد بھی عالمی سیاست میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو سلطنت عثمانیہ گری بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہونے والے فیصلے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ سن 1918 4 سال تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ گولیاں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ یہ جنگ بندوقوں سے نہیں بلکہ قلم، نقوش اور معاہدوں سے لڑی جانی تھی۔ سلطنت عثمانیہ شکست کھا چکی تھی۔ 600 سال تک قائم رہنے والی ایک عظیم سلطنت اب بکھر رہی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عربوں سے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے یا دنیا ایک بالکل مختلف نقشہ دیکھنے والی تھی؟ 1920 میں اٹلی کے شہر سارمیو میں فاتح طاقتوں کے رہنما جمع ہوئے۔ اس اجلاس کو تاریخ میں سان ریمو کانفرنس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہونے والی فوجی فتح کو سیاسی نقشے میں تبدیل کیا گیا۔ یہاں فیصلہ ہوا کہ سابق عثمانی علاقوں کا انتظام کس کے پاس ہوگا۔ برطانیہ کو عراق اور فلسطین کا مینڈیٹ دیا گیا، جبکہ فرانس کو شام اور لبنان کا انتظام سونپا گیا۔ یہ نظام لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت قائم کیا گیا۔ سرکاری موقف یہ تھا کہ یہ علاقے ایک محدود مدت تک عالمی نگرانی میں رہیں گے تاکہ وہ مستقبل میں خود مختار ریاستیں بن سکیں۔ لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ نوآبادیاتی اثر رسوخ کو نئے نام سے جاری رکھنے کا طریقہ بھی تھا۔ یہیں سے ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ مشرق وسطیٰ کے فیصلے اب استنبول میں نہیں بلکہ لندن اور پیرس میں ہونے لگے۔ اسی دوران ایک اور اہم معاہدہ سامنے آ گیا، ٹریٹی آف سیورس۔ 1920 میں ہونے والے اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کو انتہائی محدود کر دیا۔ اس میں اناطولیہ کے کئی حصوں پر بیرونی اثر رسوخ کے تجاویز شامل تھے اور سلطنت کے بیشتر عرب علاقے عملاً اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ لیکن یہ معاہدہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، کیونکہ ترکی میں ایک نئی تحریک جنم لے چکی تھی۔ اس تحریک کے رہنما تھے مصطفیٰ کمال۔ بعد میں دنیا نے انہیں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے جانا۔ انہوں نے ترک جنگ آزادی کی قیادت کی اور صرف 3 سال بعد 1923 میں ایک نیا معاہدہ ہوا، ٹریٹی آف لوسینن۔ یہ معاہدہ جدید ترکی کی بین الاقوامی سرحدوں کی بنیاد بنا۔ سلطنت عثمانیہ کا باب بند ہو چکا تھا اور جمہوریہ ترکی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ادھر عرب دنیا میں ایک بالکل مختلف منظرنامہ تشکیل پا رہا تھا۔ برطانیہ نے عثمانی دور کے 3 صوبے بصرہ، بغداد اور موصل کو ملا کر ایک نئی ریاست بنائی۔ اس کا نام رکھا عراق۔ 1921 میں فیصل اول کو اس کا بادشاہ بنایا گیا۔ یہ ریاست وسائل سے مالا مال تھی، لیکن اس کے اندر مختلف قومیتیں، زبانیں اور مذہبی گروہ موجود تھے: عرب، کرد، سنی، شیعہ، ترکمان اور دیگر برادریاں۔ یہ تنوع بعد کی سیاست میں ایک اہم عنصر بن گیا۔ دوسری طرف فرانس نے شام اور لبنان کا انتظام سنبھالا۔ شام کی سرحدیں اس طرح متعین کی گئی کہ مختلف نسلی اور مذہبی گروہ ایک ہی ریاست میں شامل ہو گئے۔ لبنان میں بھی مارونی، عیسائی، سنی، شیعہ اور دروز آبادی ایک نئے سیاسی نظام کے تحت اکٹھے ہو گئے۔ ان فیصلوں کے اثرات آج بھی لبنان اور شام کی داخلی سیاست میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پھر باری آئی دریائے اردن کے مشرقی علاقے کی۔ 1921 میں یہاں ٹرانس جارڈن قائم کیا گیا۔ یہ بعد میں 1946 میں مکمل خود مختار ریاست بنا، جسے آج ہم اردن کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک ملک ابھی باقی تھا جو آنے والی دہائیوں میں دنیا کی توانائی کی سیاست کا مرکز بننے والا تھا: جزیرہ عرب۔ یہاں مختلف قبائل اور مقامی حکمران اپنی اپنی طاقت رکھتے تھے۔ اسی دوران ایک شخصیت ابھر کے سامنے آئی: عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود۔ 1902 میں انہوں نے ریاض پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال تک وہ مختلف علاقوں کو متحد کرتے رہے۔ آخر کار 23 ستمبر 1932 کو ایک نئی ریاست وجود میں آئی: مملکت سعودی عرب۔ اس وقت شاید ہی کسی نے اندازہ لگایا ہو کہ چند ہی برس بعد اس سرزمین کے نیچے موجود تیل کے ذخائر اسے دنیا کی اہم ترین معیشتوں میں شامل کر دیں گے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں مشرق وسطیٰ کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب صرف مذہب نہیں، صرف جغرافیہ نہیں، بلکہ توانائی بھی اس خطے کی شناخت بننے جا رہی تھی۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے درمیان ایک مسئلہ
مسلسل پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ فلسطین ایک طرف بلفور اعلامیہ کے بعد یہودی آباد کاری میں اضافہ ہو رہا تھا، دوسری طرف فلسطین عرب آبادی اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں شدید تشویش میں مبتلا تھی۔ برطانیہ دونوں فریقوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حالات ہر گزرتے سال کے ساتھ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ 1930 کی دہائی کے آغاز تک مشرق وسطیٰ کا نقشہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، نئے ممالک وجود میں آ چکے تھے، لیکن جن سرحدوں نے یہ نئی ریاستیں بنائی، وہی سرحدیں آنے والے نسلوں کے لیے نئے تنازعات کا سبب بھی بننے والی تھی۔ اور پھر 1938 میں سعودی عرب میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے صرف خلیج ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست بدل دی۔ تیل یہ صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں تھا، یہ وہ طاقت تھی جس نے آنے والے برسوں میں امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین اور بعد میں چین سمیت تمام بڑی طاقتوں کو مشرق وسطیٰ کی طرف متوجہ کر دیا۔ لیکن اسی دوران یورپ میں ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو صرف 6 سال میں پوری دنیا کو دوبارہ جنگ میں دھکیل دیا گیا، اور اس جنگ کے اختتام پر ایک نئی ریاست وجود میں آئے گی جس کا قیام آج بھی عالمی سیاست کے سب سے متنازع موضوعات میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ریاست تھی اسرائیل، اور اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں داخل ہونے والا تھا۔ یہ کہانی میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جاری رکھوں۔